کبھی میں نے خان صاحب سے کسی منصب نہ مانگی ہے، کیونکہ میں کام کرتا ہوں، مجھے مناسب کی نہ ضرورت ہے۔ اور اب میں پاکستان میں کدھر بھی جاتا ہوں تو لوگ مجھے جو پیار دیتے ہیں، جو ان کے ہاں مجھے احترام ملتا ہے، یہ کوئی یعنی عہدوں پہ کوئی ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے۔ البتہ خان صاحب جو ہیں، شاید پی ٹی آئی کو اگر ہم اپوزیشن میں جاتے ہیں تو میں تو ایسی اپوزیشن ہوں گا ہی نہیں جو ممی ڈیڈی اپوزیشن ہو۔ تگڑا جواب ہونا چاہیے، نہ کہ صرف تگڑا جواب، یہ سارے چور ہیں جو ٹریجری پہ بیٹھیں گے۔ یہ شہباز شریف جو ہیں، کس منہ سے اس سیٹ پہ بیٹھے گا جو پی ٹی آئی کا حق ہے؟ یعنی کہ 4 سیٹوں یا زیادہ سے زیادہ 21 سیٹوں کے ساتھ یہ پرائم منسٹر بن رہے، مذاق ہے؟ یعنی آپ زبردستی کر رہے ہیں، جیل سازی کر رہے ہیں، تو آپ شہباز شریف کو وزیر اعظم بنا رہے ہیں۔ اپوزیشن کا اگر کوئی کردار ہم نے ادا کرنا ہے، میری خواہش نہیں ہے، خان صاحب جو ہیں وہ اپنا فیصلہ کریں گے، جس کو بھی وہ نامزد کریں گے، لیکن ایک میری خواہش ضرور ہے کہ ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جواب دیں۔ مولانا فضل الرحمان ہمیں اپوزیشن میں قبول ہی نہیں ہے۔ وہ اگر اقتدار والے ان کو نہیں لے رہے ہیں، ہمیں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جو ہے نا، اپنے 1.5 اینٹ کی مسجد جو ہے وہ نیشنل اسمبلی سے کہیں باہر ہی بنائے۔ وہ ہمارے ساتھ کیا اپوزیشن کا کردار ادا کرے گا؟ ساری عمر اس نے حکومتوں کے مزے لوٹے ہیں، ساری عمر جو ہے اس نے عوام کو دین کے نام پہ دھوکہ دے کے ایوان تک رسائی لی ہے، اور جب بھی ایوان میں گیا ہے تو اس نے اپنا جو ووٹ ہے جو اسلام کے نام پہ لیتا آیا ہے، وہ ہمیشہ کبھی بے نظیر بھٹو مرحومہ کو، کبھی آصف زرداری کو، کبھی نواز شریف کو، کبھی مریم نواز کو، کبھی مشرف کو جو ہے ایزی لوٹ کر دیتا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ میرے ساتھ اس وقت شیر افضل مروت صاحب موجود ہیں اور ہم ڈیرہ اسماعیل خان میں موجود ہیں۔ مروت صاحب السلام علیکم۔ بھائی شام ڈیرہ اسماعیل خان میں آپ آئے ہیں، ایک تو علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ نامزد ہوئے ہیں، ان کو لے کے بھی بہت مخالفت ہے، اور جو الیکشن میں ہوا اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ علی امین خان کی مخالفت جو ہے وہ تو وہی لوگ کر رہے ہیں جو پی ٹی آئی کا برا چاہتے ہیں۔ علی امین خان جو ہے اس نے پاکستان تحریک انصاف کے ان چند چنیدہ لیڈر میں سے ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ صعوبتیں جھیلی ہیں۔ ان کی تمام جائیداد فی الوقت کرک ہیں، اور یہ اپنے والد صاحب کے جنازے پہ تب آ سکا جب ان کی چیف منسٹر ہونے کی اناؤنسمنٹ ہوئی۔ علی امین خان نے بڑی تکلیفیں جھیلی ہیں۔ میں چونکہ ان کا وکیل رہا ہوں، پہلے ڈی خان، پھر بکر، پھر اسلام آباد، پاکستان بھر کے درجنوں تنازعات میں ان کا ریمانڈ لیا گیا، ان کی توہین کی گئی، ان پہ تشدد کیا گیا۔ میں چونکہ وکیل اور کلائنٹ کے درمیان بڑی کنورسیشن ہوتی ہے، تو میں آگاہ ہوں کہ اس پہ ہر قسم کی صعوبتیں جو ہیں، لیکن اس کی خوبی یہ ہے کہ بڑے مشکل حالات میں یہ ڈٹ کے کھڑا رہا۔ یہ اور ہمارے سوات کے جو مراد سعید اور یہ دونوں سب سے زیادہ ہٹ لسٹ پہ رہے ہیں، اور انہی حالات کی وجہ سے یہ کبھی بھی سامنے نہیں آ سکا، حتیٰ کہ اس کی کمپین جو ہے ڈی خان واحد حلقہ تھا جہاں پہ صرف ان کی حد تک کمپین پہ قدغن تھی۔ اور مجھے ڈی خان سے ایک خاتون کی کال آئی، اس نے کہا کہ جی میں ڈکی کے علاقے سے ہوں اور میرے بھائی اور باپ کو 1 ہفتے سے اٹھایا گیا ہے، میں نے علی امین خان کے 100 ایجنٹس کو ٹرین کیا ہے، پی ٹی آئی سے میرا تعلق ہے، تو اب ادارے یہ پولیس والے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مولانا کے لیے پروگرام کرنا ہے، تو تب آپ کے بھائی اور اس خاتون کی گفتگو کی تھوڑی دیر بعد علی امین خان کی مجھے کال آئی، تو میں نے اسے کمپین کا پوچھا، اس نے کہا جی میں کمپین کہاں سے کروں، میرے بھائیوں کو بھی اجازت نہیں ہے۔ تب ہم نے پروگرام بنایا اکنواز پارک میں جلسے کا، اور اسی روز داور خان کنڈی کے لیے ٹانگ میں جلسہ رکھا، اور وہ نقطۂ آغاز تھا یہاں پہ ہم نے ڈی خان میں کمپین لانچ کی، جس کے بعد اس کے بھائی باہر نکلے اور انہوں نے، اور یہ 8-10 دن صرف کمپین تھی ان کی۔ میں نے سوال کیا کہ ان پہ اعتراضات جو ہیں وہ میں نے جیو ٹی وی کو دیکھا ہے، جیو ٹی وی جو ہے لسانی حقوق کے حوالے سے ان کے مریم نواز کے سابقہ بیانات کو مد نظر رکھتے ہوئے
کہہ رہے ہیں کہ یہ جی خواتین کے حقوق جو ہیں اس نے وائلیٹ کیے ہیں. مریم نواز جو ہیں وہ ایک سیاسی نمائندگی کرتی ہیں, اس کو بطور صرف خاتون نہیں تصور کیا جائے گا, ایک سیاسی لیڈر ہے, اس پہ تنقید بھی ہوگی اور پھر اس کی سرجریز کے حوالے سے ان پہ تنقید ہوئی. تو مریم نواز کا جو 30 سال پہلے جو تصویر یا شکل تھی اب تو مختلف ہے. تو یہ بات نہ کرنا یا اس پہ تنقید کرنا میرے خیال میں بنتی نہیں ہے, اور جیو جو ہیں یہ پروپیگنڈا چلا رہا ہے. باقی ہمیں کوئی پاکستان تحریک انصاف کے تمام ایم پی ایز کا ان پہ مکمل اعتماد ہے. سنڈے کو علی امین خان پشاور تشریف لائیں گے. میں بھی انشاءاللہ سنڈے کو وہاں پہ آؤں گا اور ہم ابتدائی جو حکومت سازی ہیں اس پہ کام شروع کریں گے. اچھا مروت صاحب مجھے بتائیں, جو الیکشن میں ہوا, الیکشن رات 2 بجے تک جیتا جا رہا تھا, جس میں یاسمین راشد, میجر طاہر صادق, شعیب شہین, اور اس کے علاوہ ایمان طاہر صادق, بہت سے ایسے نام ہیں, ریحانہ ڈار, یہ سب الیکشن جیت رہے تھے. اچانک رزلٹ چینج کیا جاتا ہے. اگر ہم اٹک سے اس سائڈ بات کریں, رزلٹ چینج نہیں ہوتا. پنجاب جو ہی سٹارٹ ہوتے اٹک سے رزلٹ چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ یہ ریجنز میں علاقے تقسیم تھے. تو دوسری بات یہ ہے کہ چند ڈی آر اوز نے کے پی میں بھی کھل کے انکار کیا کہ ہم کوئی نتائج چینج نہیں کریں گے, اور چند ڈی آر اوز ایسے تھے یا آر اوز جو بالکل ہی سر بسجود ہو گئے تھے. پشاور کے 8 حلقوں میں اور 2 قومی اسمبلی کے حلقوں میں کے پی میں پاکستان تحریک انصاف کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا. یہ پشاور سٹی کے 8 حلقوں کی بات کر رہا ہوں. اس کے علاوہ نارتھ وزیرستان میں, شانگلہ میں بھی اور چند اور جگہوں سے جو ہیں ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا. لیکن کے پی میں چونکہ کلچر ہی ایسا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں ایسی اتنی زیادتی برداشت ہی نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, پنجاب میں سینٹرل پنجاب جو ہیں شاید وہاں ان کی دال نہیں گلی, اور چند حلقے جیسے علیم خان کا حلقہ ہے وہاں پہ اعجاز بھٹر جیتا ہے, یا نواز شریف کا جو اپنا حلقے پہ یہ ان کی جیت بتائی جا رہی ہے وہاں پہ سلیکٹڈ کام کیا گیا. تو اس طرح اسلام آباد اور پنڈی کے تمام حلقہ جات بشمول ٹیکسلا, پھر گجر خان اور چکوال, یہ سارے ہم سے چھینے گئے ہیں. کل جو ہیں نیشنل اسمبلی کے ہمارے جو حلقے بنتے ہیں جس میں ہماری جیت جو ہے وہ 10 سے 30,000 پلس ہے, وہ ہیں 179 حلقہ جات. اور اسی طرح پروونشل اسمبلی ہیں. پھر سندھ میں تو لاکھوں کی لیڈ ہے. ایم کیو ایم کے امیدواروں نے 5 اور 6,000 ووٹ لیے نیشنل اسمبلی میں, اور ہمارے امیدواروں نے 1,30,000 1,40,000 لیے. 1,30,000 والا جو ہے وہ فیل کرایا گیا ہے. ایم کیو ایم والے جو ہیں جن کے 6,000 تھے ان کو 1,60,000 بنا دیا گیا. تو انہوں نے ڈرامہ کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا مرسا مجھے یہ بتائیں, آپ کہتے ہیں کہ باہر نکلنا چاہیے, جہاں اتنی سیلنگ برداشت کی ہے, ایک دفعہ پھر صحیح احتجاج کے لیے باہر سڑکوں پر آنا چاہیے. آپ کے سامنے مثال ہے اٹک کی, ایمان طاہر نکلتی ہیں, جو ان کی والدہ کے ساتھ کیا جاتا ہے, ان کے ساتھ کیا جاتا ہے, ان کے کارکنان کے ساتھ کیا جاتا ہے. تو کیا آپ اگر باہر نکلتے ہیں پھر اسی طرح تشدد اور گرفتاریاں ہوئی؟ میں آپ کو عرض کروں نا, ہم پہلے بھی باہر نکلتے تھے جب سیاہ دور تھا. 9 مئی کے بعد ہمارے 500,000 ورکر ہوتے تھے اور ان کو مار پیٹ پڑ جاتی تھی اور بھاگ جاتے تھے. کنونشن شروع کرنے سے پہلے میں نے پی ٹی آئی کی قیادت کے پی میں ان کو کہا کہ میں 1,000 سے ہم کنونشن نہیں کریں گے, کم از کم 5,000 لوگ مجھے جمع کر کے دو, تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس کس طرح مارتی ہے. 400 میں پہلا کنونشن تھا, آپ فوٹیجز آپ کو ملے گی, جہاں پہ 5,000 پلس ہمارے پاس ورکر جمع ہوئے ہیں. ایک بھی کنونشن ایسا نہیں تھا جہاں پہ پولیس کو ضرورت ہوئی ہو کہ وہ ان کو ڈسپرس کر. ہاں البتہ راستے میں مجھے روکنے کی کوشش کی گئی, ٹیئر گیس کی گئی, دیر میں فائرنگ کی گئی, باجوڑ میں فائرنگ کی گئی. وہ ابھی گزشتہ دنوں میں جب ٹانگ جا رہا تھا تو ٹانگ میں میری جو ریلی تھی لکی مروت سے, ہم فیضو سے جا رہے تھے ٹانگ, تو آدھی جو ہماری ریلی نکل گئی تو آدھی پہ انہوں نے ٹیئر گیس شروع کر دی. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جمعیت آپ کے پاس آپ کے ساتھ کتنی ہے. زیادہ لوگ ہیں اور پھر لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لیڈرشپ بھی ہے کہ نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اٹک میں یا ایلس ویئر لیڈرشپ پلس زیادہ تعداد. اب لکی میں میرا اپنا نتیجہ
انہوں نے ڈیلے کیا, نہیں دے رہے تھے. صبح اطلاعات آئی, ریومرز آئی کہ جی وہ تو تیسرے نمبر والے کو جتوا رہے ہیں. تو 8-10 ہزار میرے حجرے میں تھے لوگ. اور پھر ہمارے یہاں کلچر ہے, یہ لوگ کلاشن کوف تو بغل میں مطلب پہنے ہوئے ہوتے ہیں, پھرتے ہیں. تو اب دیکھ کے آئے. تو وہ ہم جب ادھر پہنچے تو میں نے کال دے دی کہ پورا ضلع آئے. تو پھر تو ساری سر تھے اور اسلحہ ہی اسلحہ تھا. پھر نتیجہ بھی آ گیا. ریا رو صاحب ہمارے بڑے فیئر ہیں اور میں ان کا شکر گزار ہوں, اس نے کوئی ٹیمپرنگ الاؤ نہیں کی. ٹھیک ہے. اچھا مروت صاحب, حکومت بنانے جا رہے ہیں اپوزیشن میں بیٹھنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں, بڑا آسان سا جواب ہے. خان صاحب کہتے ہیں کہ میرا ایم یا میرا کاز حکومت کرنا نہیں ہے. وہ تو ان کی تو جنگ ہی حقیقی آزادی کی ہے. تو یہ کون سی حقیقی آزادی ہوگی کہ ہم ان حالات میں حکومت لیں جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے مینڈیٹ پہ انہوں نے ڈاکہ ڈالا ہے, اور ہم اپنے مینڈیٹ پہ کمپرومائز کریں اور کسی کے ساتھ مل کے حکومت بنائیں. یہ میرے خیال میں خان کی کاز نہیں ہے, اور خان شاید یہ نہیں ہونے دے گا. ہمارے لیے دیکھیں $28 بلین ہم نے دینے ہیں لونز بیک واپس کرنے, اور وہ 3.5 مہینوں میں دینے ہیں. 1 بلین سے بھی کم ہمارے پاس ریزرو ہے. $1 بلین سے کوئی بندوبست نہیں ہے. ریمیٹنسز ہمارے پاس آتے تھے, اور خان کے دور میں 19 سے یہ $12 بلین سے بڑھ کے $31 بلین تک ہو گئی تھی. اوورسیز پاکستانیز نے پیغام دے دیا ہے کہ ہم نے کوئی ریمیٹنسز نہیں دیں گے. سب سے پہلا ورکنگ ڈے تھا الیکشن کے بعد سوموار کا, یہ جو ابھی گزرا ہے. اس دن سٹاک ایکسچینج نے ریئیکٹ کیا. 1878 پوائنٹ سٹاک ایکسچینج گری ہے, پھر کل پھر گری ہے. آج میں نے ابھی خبریں پڑھی نہیں ہیں, لیکن جو ٹرینڈ بلش جا رہا ہے تو یہ مزید ریسیشن پہ ہوگا. ہمیں اور پی ٹی آئی کو اور پاکستانیوں کو آزادی سے, بنیادی حقوق سے محروم کرنے کا یہ پلان کا آرکیٹیکٹ جو ہیں وہ جو بائیڈن کی انتظامیہ ہے. اور جو بائیڈن کی وجہ سے اتنی جرت یہاں پاکستان میں حکام کو ہوئی یا پولیس کو ہوئی کہ وہ لوگوں کو بلا دریغ مارے پیٹے. پارلیمنٹیرینز کو اٹھایا, ان کی توہین کی گئی, ان کو مارا پیٹا گیا تاکہ وہ اپنی سیاسی اوپینین تبدیل کریں. اب جو بائیڈن کے ان اقدامات کے نتیجے میں پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی ریگنگ کی وجہ سے امریکن میڈیا خود چلا اٹھا ہے, اور اس کا فال بیک پڑا ہے. جو بائیڈن کی سیاست پہ اس کا فائدہ ملا ہے جو ان کے حریف ہیں ٹرمپ کو. اور ہم یہ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ اگر جو بائیڈن کو ہار ہوتی ہے تو ان کے سائفر سے جو سٹوری شروع ہوئی تھی اور جو آج تک جاری ہے, یہ اس میں بڑا کلیدی کردار ادا کرے گی. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتا دیں, اپوزیشن لیڈر, آپ کا اشارہ یہ ہے کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے. اپوزیشن لیڈر کی بات کی جا رہی ہے. عمران ریاض خان نے, صدیق جان نے, اور سوشل میڈیا پہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اپوزیشن لیڈر آ رہے ہیں. دیکھیں, میں نے خان صاحب سے کسی منصب نہ مانگی ہیں, کیونکہ میں کام کرتا ہوں, مجھے مناسب کی نہ ضرورت ہے. اور اب میں پاکستان میں کدھر بھی جاتا ہوں تو لوگ مجھے جو پیار دیتے ہیں, جو ان کے ہاں مجھے احترام ملتا ہے, یہ کوئی یعنی عہدوں پہ کوئی ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے. البتہ خان صاحب جو ہیں, شاید پی ٹی آئی کو اگر ہم اپوزیشن میں جاتے ہیں تو میں تو ایسی اپوزیشن ہوں گا ہی نہیں جو ممی ڈیڈی اپوزیشن ہو. تگڑا جواب ہونا چاہیے. نسی کہ صرف تگڑا جواب. یہ سارے چور ہیں جو ٹریجری پہ بیٹھیں گے. یہ شہباز شریف جو ہیں, کس منہ سے اس سیٹ پہ بیٹھے گا جو پی ٹی آئی کا حق ہے, یعنی کہ 4 سیٹوں یا زیادہ سے زیادہ 21 سیٹوں کے ساتھ یہ پرائم منسٹر بن رہے. مذاق ہے. یعنی آپ زبردستی کر رہے ہیں, جیل سازی کر رہے ہیں, تو آپ شہباز شریف کو وزیر اعظم بنا رہے ہیں. اپوزیشن کا اگر کوئی کردار ہم نے ادا کرنا ہے, میری خواہش نہیں ہے. خان صاحب جو ہیں وہ اپنا فیصلہ کریں گے, جس کو بھی وہ نامزد کریں گے, لیکن ایک میری خواہش ضرور ہے کہ ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جواب دیں. یہ حکومت کیا کریں گے؟ چو چو کا مربع ہوگا. ایم کیو ایم, پیپل پارٹی, پی ایم ایل این, اور یہ سارے ہماری سیٹوں کے چور ہیں. تو لہذا یہ لوگ اگر حزب اقتدار میں بیٹھیں گے
تو میرا خیال ہے ان کو صحیح اپوزیشن ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی صحیح اناٹمی ہو، اسکیتنگ کرٹیسزم ہو، اور ہم ملک کی فلاح میں، جمہوریت کی فلاح میں وہ کردار ضرور ادا کریں گے جس سے پاکستان کی فلاح اور بقا کے دروازے کھلے. ٹھیک ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا، آپ بھی انہی بینچوں میں ہوں گے جہاں وہ ہوں گے، کیا کہیں گے آپ؟ مولانا فضل الرحمان ہمیں اپوزیشن میں قبول ہی نہیں ہے. وہ اگر اقتدار والے ان کو نہیں لے رہے ہیں، ہمیں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ جو ہے نا اپنے 1.5 اینٹ کی مسجد جو ہے وہ نیشنل اسمبلی سے کہیں باہر ہی بنائے. وہ ہمارے ساتھ کیا اپوزیشن کا کردار ادا کرے گا؟ ساری عمر اس نے حکومتوں کے مزے لوٹے ہیں، ساری عمر جو ہے اس نے عوام کو دین کے نام پہ دھوکہ دے کے ایوان تک رسائی لی ہے، اور جب بھی ایوان میں گیا ہے تو اس نے اپنا جو ووٹ ہے جو اسلام کے نام پہ لیتا آیا ہے وہ ہمیشہ کبھی بے نظیر بھٹو مرحومہ کو، کبھی آصف زرداری کو، کبھی نواز شریف کو، کبھی مریم نواز کو، کبھی مشرف کو جو ہے ایزی لوٹ کر دیتا ہے. تو لہذا یہ ایزی لوٹ اپوزیشن میں ہمیں قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے. ابھی صدیق جان نے ایک ٹویٹ لکھی ہے، میں وہ دیکھ رہا تھا. صدیق جان کہتے ہیں کہ وہ کیا منظر ہوگا جب اپوزیشن لیڈر سیر افضل ہوگا اور اسی اپوزیشن بینچوں میں مولانا صاحب بیٹھے ہوں گے. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ میرا خیال ہے کہ مجھے رول دیکھنے پڑیں گے کہ مولانا صاحب کے لیے ہم ان کی بھی مرضی ہوگی کہ ہم ان کو درمیان میں کرسیاں رکھوا دیں، کبھی ادھر آئیں کبھی ادھر جائیں، جو ان کی عادت ہے. خدا ملا نو سال درمیان تو بہت خطرناک ہوتا ہے سر. کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پیغام میں بیٹھے ہیں آپ. میں ڈیرہ آیا تھا علی امین خان کے والد صاحب کی تعزیت کے لیے آیا تھا. ڈیرہ وہ شہر ہے جہاں میں نے تعلیم حاصل کی. یہاں میں 3 دفعہ جج رہا ہوں ڈیرہ اسماعیل خان میں مجھے اس شہر سے بہت لگاؤ ہے. میں پرانے اپنے یہاں پہ لسی کی دکان پہ گیا جہاں میں لسی پیا کرتا تھا، جلیبی یاد ہے. اور ڈیرہ اسماعیل خان جو ہے نا یہ میرا بہت فیوریٹ شہر ہے. یہاں کے لوگ مجھے بڑے عزیز ہیں، خصوصاً سرائی کی اسپیکنگ. وہ بڑے ڈوسائل لوگ ہیں. بڑے ہمارے پٹھانوں کے آنے سے تھوڑی سی وائلنس بڑھ گئی ہے، لیکن ڈیرہ کی اپنی ایک شناخت ہے. اور پیغام میرا یہ ہے پنجاب کے لیے، ضرور پنجاب نے کمال کر دیا. باوجود اس کے کہ پنجاب میں کمپین نہ کرنی دی گئی، انہوں نے ایسا انتقام لیا ہے اور خان کے ساتھ ایسی حب کا اظہار کیا ہے کہ سارے وہ لوگ حیران و پریشان ہیں کہ ہم نے کیا سوچا تھا اور پنجاب نے کیا کر دکھایا. نیک تمناؤں کے ساتھ ایک امید سحر ہیں ہمارے لیے، پاکستان کے لیے اور خان کے لیے بڑے اچھے ایام آ رہے ہیں.